پہلی بات تو میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک ہی ویڈیو آیا ہے جس میں ایسی ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں. اس کے برعکس دسوں ویڈیوز اویلیبل ہیں ویب سائٹ پہ یا سوشل میڈیا میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمیں وعدے کیے گئے ہیں وہ ایز پر گائیڈ لائنز ہی وہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. جس ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں ایلیگیشن لگائی گئی تھی، ایک تو واش رومس ٹھیک نہیں ہیں، اس میں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں واش روم کتنے کلیئر ہیں. دوسری بات کہ الیکٹرسٹی نہیں ہے، الیکٹرسٹی وہاں پہ چالو ہے، حاجی صاحب آرام کر رہے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے. تیسری بات کہ حرم سے دور ہیں. دیکھیے ہماری جو فیسلٹیز ہیں مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہم کہتے ہیں 80% حجاج جو ہیں وہ مرکزیہ میں ہوں گے ودن 500 میٹر، اور باقی جو 20% ہوں گے وہ آؤٹ سائڈ مرکزیہ ہوں گے، یعنی 1 کلومیٹر تک. یہ جو بلڈنگ ہے جس میں یہ ویڈیو بنایا گیا تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ حرم سے. تو ان کا وہ جو ان کا پوائنٹ ہے وہ جینون ہے کہ دور ہے، لیکن ہماری گائیڈ لائنز میں ایسا ہی ہے، کیونکہ ودن مرکزیہ آپ ہر ایک حاجی کو اس ٹائم اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے. ودن 500 میٹرز 10 لاکھ 20 لاکھ حاجی اکاموڈیٹ نہیں ہو سکتے، اس لیے کچھ حجاج کرام کو مرکزیہ سے باہر مدینہ منورہ میں رہنا پڑتا ہے. مکہ میں ہماری گائیڈ لائنز یہ کہتی ہیں کہ ہر ایک حاجی کی اکاموڈیشن جو ہے وہ عزیزیہ میں ہوگی. گرین زون جو 2018 تک تھا 19 تک تھا وہ اب نہیں ہے. ودن 1 کلومیٹر ہماری اکاموڈیشن نہیں ہے. ہمارے سب حجاج جو ہیں وہ عزیزیہ میں ہیں، وہ حرمین سے دور ہے، وہاں سے بس کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. میڈیکل ایکسپینسز جو ہیں وہ حج اس میں جو حج کا اماؤنٹ بھرتے ہیں اس میں نہیں ہے، اس میں خالی ویکسینیشن کا ہے، باقی جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے. وہاں پہ جو بھی 24 آورس سروس رہتی ہے، ڈسپینسریز ہیں یا وہاں پہ جو ہاسپیٹل ہیں ہمارے 30 بیڈ 40 بیڈ جو انڈیا کے ہاسپیٹل ہیں وہ بالکل فری ہیں. وہاں پہ ہر قسم کی فیسلٹی اویلیبل ہے، اور ایمبولینسز بھی ہیں. اگر حاجی صاحب زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں کال کرتے ہیں، ایمبولینسز بھی آ جاتی ہیں. یہ گائیڈ لائنس میں ہے کہ آپ کو روم شیئر کرنا ہے، اور وہ روم جو شیئر ہوگا وہ میکسیمم 10 پرسنس تک ہوگا. 10 تک تو رہتا نہیں ہے، یوزلی ہم دیکھتے ہیں 3 بیڈڈ سے لے کے 7 بیڈڈ تک رومس ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کا تو نہیں ہے. تو یہ ایز پر گائیڈ لائنس ہیں. جب حاجی صاحب اپلائی کرتے ہیں اسی ٹائم ان کو گائیڈ لائنس پہلے پڑھنی چاہیے کہ ہم کیا کیا ان کو اویلیبل کروا سکتے ہیں. جو ہمارا پیکیج رہتا ہے وہ حج کمیٹی کی طرف سے، اس میں ہمیں 2 چیزیں دیکھنی پڑیں. ایک تو منیمم بیسک فیسلٹیز ہوں، اور کاسٹ بھی زیادہ نہ ہو جو حاجی صاحب پے کر سکیں، تو اسی حساب سے جو فیسلٹیز ہے وہ دی جاتی ہے. اب رہا مسئلہ یہ محرم اور غیر محرم کا ایک روم میں رہنے کا، وہ ہم پہلے ہی سعودی گورنمنٹ نے اس کے بارے میں گائیڈ لائنس ایشو کی تھی اس سال کہ ہم میلز کو اور فیمیلز کو الگ کریں گے. اس میں کافی آبجیکشنز آئی انڈیا ہی سے کہ اگر ہم بزرگوں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کی بیٹی جا رہی ہے، ان کی بہو جا رہی ہے، یا 2 میاں بیوی جا رہے ہیں، بزرگ ہیں، ایک دوسرے کا کیسے خیال رکھیں گے اگر وہ الگ الگ کر دے گے. تو وہ ممکن نہ ہو پایا کہ ہم میلز کو ایک روم میں ایڈجسٹ کریں اور فیمیلز کو ایڈجسٹنٹ رومز میں. وہ ممکن ہماری آبجیکشن مطلب انڈیا کے جو حجاج جا رہے ہیں انہیں کی آبجیکشن کی وجہ سے ہو. تو اس میں یہی ان کو حاجی صاحب کو ٹریننگ کے دوران کہا جاتا ہے کہ پردہ ساتھ لے جائیں، اگر آپ 2 فیملیز ہیں تو بیچ میں پردہ ڈال دیں.